نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم بک پڑھ رہے ہیں اسلامک تعارف، اور اس کا جو چیپٹر ہے وہ ہے قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ تو انشاءاللہ آج جس سورہ کی مدد سے ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ سمجھیں گے وہ ہے سورہ النازعات، قرآن کی سورہ نمبر 79۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 79 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ آج آیا ہم جس کے اوپر بات کریں گے وہ ہے 27 سے لے کے 46 تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ کیا، یعنی کہ ہر ایک انسان کے دماغ میں ایک ہی کوشچن آتا ہے کہ اس وقت بھی اور آج بھی کہ کیسے ہم اٹھیں گے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے، کیسے سارے معاملات ہوں گے جن کے بارے میں قرآن بتاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کوشچن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا سامان حیات کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ بڑا ہنگامہ یا طوفان آئے گا، یعنی کہ قیامت کا دن، جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، پس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، تم کو کیا کام اس کے ذکر سے؟ یہ معاملہ تیرے رب کے حوالے ہے، تم تو بس ڈرانے والے ہو اس شخص کو جو ڈرے۔ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی صبح۔ تو یہ تھا ترجمہ سورہ النازعات کی کچھ آیتوں کا، تو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کا آغاز کہاں سے کیا کہ یہ ساری کائنات کھول کھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو بیان کر رہی ہے کہ اس کو بنانے والی ذات بہت بلند اور بالا ہے۔ تم ایک چھوٹی سی چیز ہو، تم ہو کیا، تمہاری حقیقت کیا ہے، تو تمہارا بننا اتنا مشکل نہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ساری کائنات کو دیکھو، مویشیوں کو دیکھو، پھر کھانے پینے کا انتظام دیکھو، لیکن اگر ان ساری چیزوں سے تم نہیں سیکھو گے تو پھر جب وہ دن آئے گا، یعنی کہ قیامت جب قائم ہوگی، جس کے بارے میں ہر انسان فکر مند ہے اول سے، کہ وہ ہر وقت یہی سوال کرتا ہے وہ کب آئے گی، وہ کب آئے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمہارا اس سے کام نہیں ہے، یعنی کہ ہم سب کے لیے یہ بات ہے کہ تمہارا اس سے کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے کیا تیاری کی ہے اس دن کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی نہ جانا۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتہ سارا ہوتا ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے، سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، نفس کی، جو اس کو برائی پر ابھارتی ہیں،
چند چیزوں سے جو اس کو پسند ہوتی ہے اس سے روکتی ہیں، تو پھر وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اوائڈ کر جاتا ہے، کہتا ہے نہیں اچھا کچھ نہیں ہوتا، کب سے کہہ رہے ہیں لوگ، ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں لوگ، تو دیکھا جائے گا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، نماز کے بارے میں کوئی کہے تب بھی ایسا ہی رویہ، کوئی بھی ایسی بات، کوئی برائی سے رکنے کا کام تو انسان ٹال مٹول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب وہ دن قائم ہوگا تو اس دن تو پھر ہر انسان کو نظر آ جائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ جہنم کو جب اپنے سامنے پائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ٹھکانہ اس کے بارے میں تو مجھے پہلے ہی بتایا گیا تھا۔ تو اس میں کون جائے گا سزا پانے کے لیے؟ جس نے صرف اور صرف دنیا کو آگے رکھا اور آخرت کو بھلا کے زندگی گزاری۔ تو جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا حصہ اتنا ہی لیا جتنا اس کی ضرورت تھی، اور اپنی ایفرٹ جتنی وہ کر سکتا تھا اچھے کاموں کے لیے خود بھی کیے اور دوسروں کی بھی مدد کی، تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ آیتیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کو ہمیں غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا ترجمہ جو ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، پھر سمجھ آنے کے بعد اس کی ہم ڈیپتھ میں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے تو ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی صورت میں جو واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کے بعد ہر دوسرا واقعہ اس سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر جس دنیا میں بڑے واقعہ کا ظہور ممکن ہو وہاں چھوٹے چھوٹے واقعہ کا ظہور کیوں ممکن نہیں ہوگا؟ ایسی حالت میں قرآن کی یہ خبر کہ انسان کو دوبارہ پیدا ہونا ایک ایسی خبر ہے جس کو قابل فہم بنانے کے لیے پہلے ہی سے بہت بڑے پیمانے پر معلوم اسباب موجود ہیں۔ انسان دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک موجودہ دنیا جو سامنے ہے اور دوسرے آخرت کی دنیا جو غائب میں ہے، یعنی کہ جو چھپی ہوئی ہے۔ انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے، مگر یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ انسان کو موجودہ دنیا میں آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی کہ ہر شخص یہاں پر آزمایا جا رہا ہے۔ آزمائش لازمی طور پر آزادی چاہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کو کائنات کے بقیہ اجزاء کی طرح مجبور نہیں کیا گیا۔ اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اپنے آپ کو نظام خداوندی کے مطابق بنائے اور چاہے تو وہ اس سے انکار کر دے، مگر یہ آزادی صرف عمل کے لیے ہے نہ کہ انجام کے لیے۔ انسان کا آخری انجام بہرحال وہی ہونا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محکم قانون کے مطابق اس کا ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو سورہ نازعات میں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا نظام خداوندی، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو ان آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی صحیح کر سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے، ہم سب کو قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جیسے باقی چیزوں میں تو ہم بہت زیادہ ایفرٹ لگاتے ہیں کہ اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اس چیز سے ہمارا تعلق مضبوط۔ انسانوں میں موسٹلی جس کے تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ پاور ہے کسی بھی جگہ پر، تو ہماری 100% کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ مضبوط رہیں، جڑ جائیں۔ لیکن یہ کتاب جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی، ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، بہت ساری نصیحتیں ہیں اس میں، بہت ساری عبرتناک باتیں ہیں جو کہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوئیں کہ ہم ان کو جان کر اس سے بچ سکیں، اس سے ہماری دوری کیوں؟
یہ سوال ہم سب کو پوچھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے، تو پڑھیں، سمجھیں، پھر اپنی کوشش کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔